اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وسید العربی والعجم وجد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال اللہ فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین. صلوات ارشاد فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم اور کلمہ گویان سرور کائنات، آج سے عشرہ زینبیہ کا آغاز ہو رہا ہے، اور یہ جو عشرہ 40 سے پہلا ہوتا ہے یہ شہزادی سے منسوب ہوتا ہے، اسی لیے اس کو عشرہ زینبیہ کہتے ہیں. تو بہرحال کیونکہ کبھی کبھی موضوع کے انتخاب میں بھی بڑی دشواری پیش آتی ہے کہ کس موضوع کا انتخاب کیا جائے کہ مسلسل ایک ہی ذاکر ہو اور ایک ہی مجمع ہو، تو ایک ذاکر کو آپ مسلسل سنتے رہیں تو بہرحال کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک ہی موضوع پہ گفتگو کی جائے تو وہ تازگی باقی نہیں رہتی. تو میری کوشش یہ ہے کہ الگ الگ تبرک کے جو علمی ذائقے ہیں وہ بھی آپ تک میں پہنچاتا رہوں انشاءاللہ. تو آج کی مناسبت سے میں نے سورہ مبارکہ جمعہ کی دوسری آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کی، اور اس آیت کے ذریعے سے ہم اس آیت میں کتنے مقاصد رسالت کو بیان کیا گیا ہے اس پہ گفتگو کریں گے، اور اسی کے ذیل میں ہم مختصر سی تاریخ اسلام انشاءاللہ ان دنوں میں آپ کے اذہان تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اور صحیح کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ ابھی تک تاریخ کے حوالے سے آپ سے گفتگو نہیں ہوئی ہے. تو آہستہ آہستہ تھوڑی تاریخ بھی ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں محفوظ رہنی چاہیے. تو اسی کے ذیل میں انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ اپنی مجالس میں وہ تاریخ کے اہم ترین گوشے آپ کے اذہان عالیہ تک منتقل کرنے کی کوشش کریں گے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پروردگار عالم سورہ مبارکہ جمعہ میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ وہی تو خدا ہے کہ جس نے امیین میں ایک رسول کو مبعوث کیا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا، امیین میں مبعوث کیا کس کو؟ رسول کو. کیوں کیا؟ اس آیت میں رسول کے 4 مقصد زندگی کی طرف اشارہ کیا. پہلا یتلو علیہم آیات، دوسرا ویزکیہم، تیسرا ویعلمہم الکتاب، اور چوتھا والحکمہ. ہم نے امیین کے درمیان ایک رسول کو بھیجا. پہلا مقصد یتلو علیہم آیات، تاکہ وہ آیات کی تلاوت کرے. ویزکیہم، دوسرا مقصد کہ وہ تزکیہ نفس کرے. ویعلمہم الکتاب، تیسرا مقصد کہ وہ کتاب کی تعلیم دے. اور چوتھا مقصد والحکمہ، وہ حکمت کو سکھائے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اب سے پہلے یہ لوگ صرف گمراہی میں نہیں بلکہ کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. اللہ اکبر. یعنی پروردگار عالم نے اس آیت کے اندر رسالت کے مقاصد کو بھی بیان کیا، جو 4 مقصد ہیں، اور اس کے علاوہ بھی مقصد ہیں کہ جو دوسری آیت میں بیان ہے. تو اس آیت میں 4 مقصد زندگی کو بھی بیان کیا، اور اس زمانے کے حالات کو بھی پروردگار عالم نے اس آیت میں
समेट के रख दिया कि वो जमाना गुमराही का जमाना था, और ऐसी वैसी गुमराही नहीं बल्कि खुली हुई गुमराही। अब आप देखिए कितने पुरआशौम माहौल में रसूल अरबी तशरीफ लाए हैं। जाहिलियत का जमाना है, गुमराही का जमाना है, तहजीब नहीं है, तमद्दुन नहीं है उन लोगों के पास, शऊर नहीं है उन लोगों के पास। तो आप जब दुनिया में तशरीफ लाए तो वो कौन सा साल है? आमुल फील है। अब मैं यही से तारीख से भी आपको मरबूत करूंगा और एक अहम गोशे की तरफ भी आपको मुतवज्जे करूंगा, ताकि कुछ अहम नुकात भी आप तक पहुंचते रहे, तारीख भी आप तक पहुंचते रहे, और इस आयत के ज़ैल में गुफ्तगू भी जारी और सारी रहे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इस आयत में रसूल के 4 मकसद बयान किए गए। आप दुनिया के जितने भी ज़हीन लोग हैं उनके पास जाएं कि अगर हम अपने मकसद में कामयाब होना चाहते हैं तो हम क्या करें। तो जितने भी पढ़े लिखे अफराद हैं उन्होंने अपनी अपनी किताबों में यही लिखा है, कोई भी इंसान अपनी मकसद में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास 2 चीजें ना हो। जब तक कि उसके पास कितनी चीजें ना हो? सब बोले, आप भी मजलिस पढ़ लें आज मेरे साथ। कितनी चीजें ना हो? 2 चीजें ना हो। कौन कौन सी चीज बयान की दुनिया वालों ने? कहा कि किसी भी मकसद की कामयाबी के लिए 2 चीजों का होना जरूरी है। एक दौलत का होना जरूरी, एक ताकत का होना जरूरी। अगर आपके पास दौलत और ताकत नहीं है तो आप अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। यह दुनिया वालों का नजरिया है। हमने उसे तस्लीम कर लिया कि सही है कि कोई भी मकसद उस वक्त तक पाए तकमील तक नहीं पहुंचता जब तक कि 2 चीजें ना हो, एक दौलत ना हो, एक ताकत ना हो। तो जब रसूल अरबी इस दुनिया में तशरीफ लाए और उन गुमराह लोगों के दरमियान तशरीफ लाए, तो क्या रसूल को 2 चीजों की जरूरत नहीं होगी? एक दौलत की, एक ताकत की। बेशक रसूल को 2 चीजों की जरूरत थी, एक दौलत की जरूरत, एक ताकत की जरूरत। तभी तो कुरान करीम ने आगे बढ़कर इशारा फरमाया और इस बात को भी बयान किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, वलसौफ़ यु'तिका रब्बुका फतरज़ा, अलम यजिदका यतीमन फ़आवा, ववजदका ज़ाल्लन फ़हदा, ववजदका आइलन फ़अग़ना, वअम्मल यतीमा फ़ला तक़हर, वअम्मस साइला फ़ला तनहर। ऐ मेरे रसूल, जब हमने आपको तंगदस्त पाया तो क्या माले खदीजा के जरिए गनी नहीं किया? यानी जब दौलत की जरूरत रसूल को महसूस हुई तो फिर माले खदीजा के जरिए से परवरदिगार आलम ने गनी किया। और फिर परवरदिगार आलम ने इसी सूरे में इरशाद फरमाया, ऐ मेरे हबीब, जब हमने तुम्हें बेसहारा पाया तो क्या अबू तालिब के ताकतवर बाजू के जरिए से तुम्हें तकवीयत अता नहीं की? यानी दौलत खदीजा के जरिए अता की और ताकत अबू तालिब के जरिए अता की। सलवात पाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नहीं, रसूल को भी 2 चीजों की जरूरत मकसद की तकमील के लिए थी ना। एक दौलत की जरूरत, एक ताकत की जरूरत। जब दौलत की जरूरत पड़ी तो खदीजा का माल काम आया, जब ताकत की जरूरत महसूस हुई तो अबू तालिब की तलवार काम आई। अब कमाल यही तो है कि जिसने नुसरत इस्लाम की है उसके खिलाफ जबानें चलनी शुरू हो गई। जनाब खदीजा पे भी एतराज, सरकार अबू तालिब पे भी एतराज, लोगों ने सरकार अबू तालिब पे भी एतराज किया, जनाब खदीजा पे भी एतराज किया। क्यों? इसलिए कि जो साहिब ईमान होगा न वो जनाब खदीजा पे एतराज करेगा, न सरकार अबू तालिब पे एतराज करेगा। इसलिए कि जिसकी मेहनत के जरिए से इस्लाम परवान चढ़े तो उसके ईमान का आलम क्या होगा? भाई तवज्जो रखिएगा,
گرامی، بس یہیں سے میں آپ کو گوشت دیتا چلا جاؤں گا، اور ماشاءاللہ آپ لوگ زیارت کربلا کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، آپ خیریت سے جائیں اور انشاءاللہ بخیر تشریف لائیں دوبارہ، پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، تمام مومنین کو آپ بھی اپنی زیارتوں میں شامل کیجئے گا۔ تو عزیزان گرامی بس یہاں سے میں وہ گوشے بھی دوں گا آپ کی خدمت میں، یعنی دو چیزوں کی ضرورت محسوس ہوتی ہے نا، ایک دولت کی ضرورت ہوتی ہے، ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو عزیزان گرامی رسول کو بھی دو چیزوں کی ضرورت ہوئی نا، ایک طاقت کی ایک دولت کی، تو طاقت ابو طالب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے عطا کی، دولت جناب خدیجہ کے ذریعے عطا کی، تو وہ مولوی ہی کیا جو ان کی فضیلت کو سننے کے بعد خاموش بیٹھ جائے؟ صلوات پڑھے نا محمد و آل محمد پر۔ دونوں کی شخصیتوں پہ الگ الگ انداز سے اعتراض کرنے کی کوشش کی، اور سرکار ابو طالب کے حوالے سے ایمان پہ گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ ہم نے کہا کہ دیکھیے قوم ماشاءاللہ گھبرانے والی نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس حوالوں کا انبار ہے۔ کمال یہ نہیں ہے کہ سرکار ابو طالب کا ایمان رسول کے آنے کے بعد کیا تھا، ہم تو آپ کو یہ دکھائیں گے کہ رسول کے آنے سے پہلے حضرت ابو طالب کا ایمان کیا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ رسول کے آنے کے بعد ایمان کا ہونا ایک الگ بات ہے، اور اگر رسول کے آنے سے پہلے کوئی صاحب ایمان ہو پھر اس کا عالم کیا ہوگا؟ اچھا یہ تو ہم ایک اور کہیں لائیں گے نا، ہم تو آپ کو سرکار ابو طالب کے والد کا بھی ایمان بتا دیتے ہیں کہ کیسا تھا۔ اب یہیں سے پوری تاریخ کو مربوط کر رہا ہوں عزیزان گرامی، اور رسول کی حالات میں آئے یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، اور آنے والی مجالس میں یہ بھی عرض کروں گا کہ افریقہ میں اسلام کس طریقے سے پھیلا اور کس طریقے سے یہاں پر اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ سرکار ابو طالب کا بھی ایمان، آپ کے والد کا بھی ایمان۔ قرآن کریم میں ایک سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اشارہ ہو رہا ہے ایک واقعے کی طرف کہ جب ایک طاقتور لشکر، اور وہ لشکر کوئی معمولی لشکر نہیں تھا بلکہ ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ لشکر تھا، جو خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ کس کا لشکر تھا؟ یہ ابراہا کا لشکر تھا۔ یہ ابراہا کون تھا؟ یہ ابراہا تھا نجاشی بادشاہ کا گورنر۔ کہاں پر؟ یمن میں۔ نجاشی بادشاہ کون ہوتا تھا؟ افریقہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان بادشاہوں کو کیا کہتے تھے؟ نجاشی، جن کی افریقہ کے اوپر حکومت تھی۔ ان کے گورنر کا نام کیا ہے؟ ابراہا۔ حکومت کہاں پہ ہے؟ یمن میں۔ یعنی انہوں نے حملہ کر کر وہاں پر بھی قبضہ کر رکھا۔ تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ساری دنیا اس دور جاہلیت میں بھی خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ آپ تو جانتے ہیں نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے طواف کعبہ اور حج بیت اللہ ہو رہا ہے نا؟ تو اس نے کہا کہ ساری دنیا ادھر ہی جا رہی ہے، وہاں پہ سبزہ نہیں ہے، جنگل نہیں ہے، پانی کا معقول انتظام نہیں ہے، ریت ہی ریت ہے، صحرا ہی صحرا ہے، اور اس کے باوجود بھی مرکز کعبہ بنا ہوا۔ اب سمجھ میں آیا نا آپ کی یہ زیارت کربلا کی مخالفت کیوں ہو رہی ہے؟ اسے محسوس کیجئے گا واپس واقعے سے۔ ابراہا نے کہا کہ پورے کا پورا مرکز وہاں پہ، اور جب اتنا بڑا مجمع وہاں جمع ہوتا ہے تو وہاں پہ سب لوگ ملتے بھی ہیں، اور پھر وہاں خرید و فروخت بھی ہوتی ہے، اور وہاں کا بزنس آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ کہا کہ سب لوگ ادھر جا رہے ہیں تو لہٰذا میں ابھی یہاں پہ ایک مرکز بناتا ہوں۔ اس نے بہت بڑا ایک عبادت گاہ بنائی، ادھر کوئی نہیں آیا۔ پھر اس نے وہاں پہ طواف شروع کرا دیا، حج کرنا۔ اب کئی سال تک یہ محنت کرتا رہا، کعبے کے مقابلے میں ایک کعبہ بنانا چاہ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل ہوتا ہے، نقل ہوا کرتی ہے۔
कितने ही झूठे क़िबले क्यों ना बना लो, कुछ मजबूरियां भी समझा कीजिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कितने ही झूठे क़िबले क्यों ना बना लो, कोई तवाफ नहीं करेगा। तवाफ तो उसी का होगा जो असल क़िबला है। और बड़ा खूबसूरत जुमला कहा है मेरे उस्ताद ने, मेरे बुजुर्ग ने, कि काबा वो है जिसकी तरफ सर झुकते हैं, करबला वो है जिसकी तरफ दिल झुकते हैं। ये भी क़िबला, वो भी मोमिनीन के दिलों का क़िबला। तो कितने झूठे बना लो तुम, कोई उधर मुतवज्जे होने वाला नहीं है। तो उसने कहा ये तो सब हो गया। अब उस जमाने में भी तो अरब तो बद्दू थे ही। उन्हें जब ये मालूम हुआ कि वहां पे भी ये सिलसिला शुरू हो गया है, तो एक शख्स आया, और अलग अलग चीज है कि उसने वहां पे निजासत फैलाई, उनकी जो इबादत गाह थी। और बाज ने कहा कि नहीं, ये गोशे के अंदर उसने आग लगा दी। तो अबराहा को फिर जला लाया, और इसने कसम खाई कि मैं जब तक काबे को मिसमार नहीं कर दूंगा उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा। और उसने फिर नज्जाशी के कहा कि मैं अरबों से जंग करने के लिए जा रहा हूं, क्योंकि जब मैं काबे पे हमला करूंगा तो सारे अरब एक जगह जमा हो जाएंगे। तो फिर यहां के बादशाह ने हाथी भेजे उसकी मदद के लिए, और एक लश्कर रवाना किया। अब जब यह हाथी मक्के की तरफ बढ़ने लगे, तो अब से पहले तो अरबों ने देखा नहीं था। बाज बड़े बड़े कबीलों ने अबराहा का रास्ता रोकना चाहा। ऐसा नहीं है कि कुछ कबीले नहीं बढ़े, कुछ कबीले आगे बढ़े, लेकिन इतने बड़े लश्कर का मुकाबला नहीं कर पाए। सबने राह फरार अख्तियार की। अब नजाशी एक का ये जो गवर्नर था अबराहा एक जगह पर जाके ठहर गया, और एक दस्ते को काबे की तरफ रवाना कर दिया, मक्के की तरफ रवाना किया। अब जैसे ही इसका यह गिरोह मक्के के करीब पहुंचा, तो इसने क्या देखा कि काफी तादाद में ऊंट है और भेड़ है, बकरियां। कहेंगे ये तो माले गनीमत है, और फौरन के फौरन उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मक्के वालों को जब यह मालूम हुआ कि एक बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है हमारे ऊपर चढ़ाई करने के लिए, और वो हमें कत्ल कर देगा, तो इन सब के सब ने राह फरार अख्तियार की। सिर्फ एक खानदान वहां बाकी रहा, जिसे खानदान बनी हाशिम कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो वहां भागे वो आज तक भाग रहे हैं। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पूरे तारीख आप उठाकर देख लीजिए, पूरी तारीख है अज़ीज़ान गिरामी। वो सिलसिला उनका आज तक माशाल्लाह जारी और सारी है। और जो वहां बाकी थे वो आज भी बाकी है। देखिए सीरिया में भी वही माशाल्लाह बाकी, इराक में भी वही बाकी। कहीं से राह फरार अख्तियार नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि जब हमारे बुजुर्ग नहीं भागे तो हम क्या भागेंगे। तो जिनके बुजुर्ग भाग गए तो वो मैदान में क्या टिकेंगे। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस जाने गिरामी है, अबराहा अपने जमाने की सुपर पावर बन के चल रहा था उस वक्त, और जो भी इनके मुकाबले पर आ रहा था किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी लश्कर को देख के कि इनके मुकाबले पर रुक सके। अब उसी मक्के में एक बाप है और एक बेटा। बाप अब्दुल मुत्तलिब है और बेटा अबू तालिब है। तवज्जो रखिए अज़ीज़ान गिरामी। सरकार अब्दुल मुत्तलिब को, जो सरकार अबू तालिब के वालिद है, सरकार रिसालत पनाह के भी दादा है, हजरत अली के भी दादा है। खबर मालूम हुई कि अबराहा ने मेरे जो ऊंट हैं और जो दूसरे जानवर हैं उन्हें गस्ब कर लिया। अब सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, मेरे लाल अबू तालिब, मैं तन्हा अबराहा से मिलने के लिए जाऊंगा। आपके दिगर फर्जंद सरकार अब्दुल्ला वगैरह भी जमा हुए। तो सरकार अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया कि मैं तन्हा उससे मिलने के लिए जाऊं। अबराहा ने अपना बीच में खेमा बना रखा था। तवज्जो रखिएगा, मक्के के बाहर उसने पड़ाव डाल रखा है और खेमा बना रखा है। उसने क्या बना रखा है? खेमा। और खेमे के बाहर आधे हाथी इधर और आधे हाथी इधर। और जो सबसे बड़ा हाथी था, जो हाथियों का सरदार था, हाथियों में सबसे बड़ा हाथी था, उसका नाम ही महमूद था। और वो इतना शदीद था, अगर किसी गैर को देखता था तो अपने पैरों से कुचल डालता था। तो उन हाथियों के बाद जो सबसे आगे हाथी था वो था
محمود. اب ابراہا کی مسند ہے یہاں پر سامنے, اور سامنے خیمے کا دروازہ ہے, اور خیمے کے دروازے کے سامنے سب کچھ نظر آ رہا ہے, کچھ ہاتھی ادھر کچھ ہاتھی ادھر, اور محمود نام کا ہاتھی سب سے آگے. تو یہ اپنی مسند پر بیٹھا ہوا تھا, ہماری بیٹھے ہوئے تھے سب. اس نے دور سے ایک نورانی چہرے کو آتے ہوئے دیکھا, جس کے چہرے پر نور ساتے تھا, جس کے قد و قامت نورانی تھا, جس کی دوش پر ردا تھی, جس کے سر پہ امامہ تھا. یہ اس شخصیت کو دیکھتے ہی متاثر ہو گیا. اب ایک مرتبہ ادھر سے وہ شخصیت چلی آ رہی ہے. یہ کون ہے؟ سرکار عبد المطلب, سرکار ابو طالب کے والد. ادھر سے یہ جو سب سے بڑا ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا, ادھر سے یہ چلا. اب ادھر ابراہا یہ سوچا کہ یہ محمود اب آگے بڑھے گا اور اپنے پیروں سے انہیں کچل دے گا. بھائی اس نے اپنے حوالیوں اور موالیوں سے کہا کہ دیکھو اسے روکو, توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی. لیکن بس یہ یہاں سے نظارہ دیکھ ہی رہا تھا کہ محمود ہاتھی ایک مرتبہ تیز ہوا, اور جیسے ہی تیز ہوا وہ آنے والی شخصیت اپنی جگہ پہ آ کے کھڑی ہو گئی, جسے سرکار عبد المطلب کہتے ہیں. محمود ایک مرتبہ جو ہاتھی تھا وہ بھی رکا, اس نے اپنے سر کو سرکار عبد المطلب کے قدموں پر رکھ دیا. دیکھ کے حیران و پریشان ہو گیا کہ آخر یہ کون سی شخصیت ہے. تو عزیزان گرامی آپ نے دیکھا ابھی تو اسلام ہی نہیں آیا. ہاتھی ایک جانور ہے, وہ بھی اس گھر کی عظمت کو جانتا ہے کہ اس گھر کے لوگوں کی عظمت کیا ہے, ان کا مرتبہ کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے. اب جب اس نے اس منظر کو دیکھا تو اور زیادہ متاثر ہو گیا کہ ایسی کون سی شخصیت چلی آئی کہ میرا ہاتھی ہی ان کے قدموں میں اپنے سر کو رکھ رہا. خرامہ خرامہ چلتے ہوئے شان بے نیازی کے ساتھ سرکار ابو طالب جب خیمے میں داخل ہوئے تو تاریخ لکھتی ہے, فریقین کی تاریخ لکھتی ہے کہ ابراہا کے اوپر وہ ہیبت طاری ہوئی کہ تعظیم حضرت عبد المطلب میں اپنی جگہ سے بلند ہو گیا, اپنی جگہ سے بلند ہو گیا, اپنی مسند کے پاس جگہ دی سرکار عبد المطلب کو. اور ایک مرتبہ کہتا ہے کہ سرکار عبد المطلب آپ وارث کعبہ ہیں, آپ کس لیے تشریف لائے ہیں, آپ سید العرب ہیں. کہا کہ میں اپنے اونٹ لینے کے لیے آیا. کہنے لگے کہ میرے ذہن کے اندر جو تصور بنا تھا آپ کا وہ تصور ٹوٹ گیا. میں تو سوچ رہا تھا کہ آپ اس لیے آئے ہیں کہ میں خانہ کعبہ کو مسمار نہ کروں. تو سرکار عبد المطلب نے مسکرا کے جواب دیا, یہ اونٹ میری ملکیت ہے لہذا خود لینے کے لیے آیا ہوں, وہ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا. عزیزان گرامی حضرت عبد المطلب کا یہ کہنا کہ وہ جس کا گھر ہے وہ خود بچائے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں رہنے والے دوسرے خاندانوں کا عقیدہ اور تھا, ابو طالب اور عبد المطلب کا ایمان اور تھا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور اس کے بعد عزیزان گرامی پھر ابراہا نے اپنے لشکر کو تیار کیا, اور لشکر کو جیسے ہی لے کے چلنے لگا ہے عزیزان گرامی چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو مسمار کرے. آپ کے ذہن میں یہ چیز آ گئی نا کہ خانہ کعبہ کو مسمار کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ بنیاد میں یہ تھا کہ یہاں پہ مرکز بن گیا ہے لوگوں کا, یہ اتنے لوگ جمع ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ لوگوں کا ازدحام یہاں نہ ہو بلکہ میرے ملک میں ہو, میری حکومت میں ہو. تو عزیزان گرامی آج پوری دنیا کربلا سے اسی لیے تو خوف زدہ ہو رہی ہے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. اس لیے کہ خاموش تبلیغ ہے جو ہو رہی ہے. اتنے بڑے مجمع کا کربلا میں اکٹھا ہونا تو جو صاحب ایمان ہیں وہ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں کہ اتنا بڑا اجتماع
اتنے زیادہ لوگ، اور ہم کیا کریں؟ حسین کی ذات ہے ہی ایسی ذات کہ سب سے زیادہ خرچ حسین کے نام پہ ہو رہا ہے، سب سے زیادہ حسین کا نام لیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ پانی حسین کے نام پہ پلایا جا رہا ہے، سب سے زیادہ خون حسین کے نام پہ دیا جا رہا ہے، سب سے زیادہ خیرات حسین کے نام پہ ہو رہی ہے، سب سے بڑا مجمع حسین کے نام پہ ہو رہا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ رہے ہیں، کروڑوں کی تعداد میں، آج بھی الحمدللہ لاکھوں کی تعداد اور کروڑوں کے تقریباً 1 کروڑ کے لمسم پبلک کربلا میں پہنچ چکی ہے۔ تو میرے دوست نے اس جملے کو پڑھا تھا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، یہ آپ کی خدمت میں پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ بھائی ابھی تو امام نے بلایا نہیں، جب اتنا بڑا مجمع آیا ہے، جب آخری حجت آواز دے گی تو کتنا بڑا مجمع ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جتنے بھی ریکارڈ ٹوٹ رہے ہیں بنام حسین الحمدللہ، بنام حسین الحمدللہ۔ تو عزیزان گرامی، اب ابراہا چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے خانہ کعبہ کو مسمار کر دے، تو میں بھی ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے کوششیں کی اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں کسی طریقے سے زیارت کربلا ختم ہو جائے، تو عزیزان گرامی، جس خدا نے اللہ کے گھر کی زیارت، اللہ کے گھر کی حفاظت کی تھی، وہی خدا بھی زائرین کی بھی حفاظت کرے گا، مزارات مقدسہ کی بھی حفاظت کرے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ وہی خدا انشاءاللہ۔ ابھی اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو عزیزان گرامی، اب بہت بڑا مجمع ہے کہ جو خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب سرکار ابو طالب نے بھی، عبد المطلب نے بھی بنی ہاشم سے بھی فرمایا کہ آپ مکے کو چھوڑ کر اور تھوڑا جو یہ پہاڑیاں ہیں اس کی طرف چلے جائیں۔ تو اب سرزمین کعبہ ہے، پورا مکہ خالی ہے، صرف 2 آدمی نظر آ رہے ہیں، ایک باپ اور ایک بیٹا، ایک باپ ایک بیٹا، باپ عبد المطلب، بیٹا ابو طالب۔ سرکار عبد المطلب نے ایک مرتبہ ابراہا کے لشکر کو آتے ہوئے محسوس کیا، سرکار ابو طالب سے پوچھا، میرے لال کچھ دیکھ رہے ہو؟ کہا کہ ہاں بابا جان، لشکر کعبے کے قریب آنا چاہتا ہے۔ سرکار عبد المطلب آگے بڑھے، کعبے کے دروازے کو پکڑا، توجہ رکھیے گا، خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد کہا، اے پروردگار، یہ تیرا گھر ہے، تو اس کی حفاظت خود کر اور ہماری نصرت فرما۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، اگر سرکار ابو عبد المطلب کا ایمان کچھ اور ہوتا تو خانہ کعبہ کے دروازے کو پکڑ کر کبھی یہ نہ کہتے پروردگار تو اپنے گھر کی خود حفاظت فرما۔ سرکار کا یہ جملہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے ایمان کا عالم کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا، میرے لال ابراہا کا لشکر دیکھ لیا؟ کہا کہ جی بابا۔ کہا کہ آسمان کی طرف دیکھو؟ کہا کہ بابا ایک بادل نظر آ رہا ہے۔ کہا کہ اور غور سے دیکھو؟ بابا چھوٹی چھوٹی ابابیلیں ہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں۔ میرے لال اور غور سے دیکھو ابو طالب، اے بابا ان کی منقاروں میں، چونچ میں اور ان کے پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہیں۔ کہا کہ اب کیا ہوا؟ کہا کہ کعصف معقول، ابراہا کا پورا لشکر ایسے ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ قرآن نے بھی انہی لفظوں کو لکھا، کعصف معقول، پورے کا پورا لشکر ایسا ہو گیا جیسے چبایا ہوا بھوسا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا جو ابو طالب نے کہا وہ قرآن بنا یا زمین پہ بیٹھ کر ابو طالب لوح محفوظ پہ قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ زندہ باد۔
جو رسول کے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ کے گھر کی حفاظت کرے اسے ابو طالب کہتے ہیں. تو آپ ایمان کا اندازہ لگائیں سرکار ابو طالب کا بھی اور سرکار عبد المطلب کا بھی. سب چلے گئے لیکن یہ کعبہ کو بچانے کے لیے مکے میں موجود رہے. یہی تو وجہ ہے کہ ابو طالب کی نسل ہی تو تھی کہ جو کربلا میں اسلام کو بچا رہی تھی. اس لیے کہ اسلام کو یا ابو طالب نے بچایا ہے یا ابو طالب کی اولاد نے بچایا ہے. عزیزان گرامی، کربلا کے میدان میں امام حسین خود رسول کے فرزند تھے. اب ابو طالب کی بھی تو نمائندگی کربلا میں ہونی تھی نا. تو حضرت ابو طالب کی نمائندگی کربلا میں کون کرے؟ تو حضرت ابو طالب کی نمائندگی حضرت ابو طالب کے بعد حضرت علی نے کی ہے، اور حضرت علی کے بعد کربلا میں حضرت ابو طالب کی نمائندگی ابو الفضل العباس نے کی ہے. بڑی عظمت کے حامل ہیں سرکار ابو الفضل العباس. آپ کو باب الحسین کہا جاتا ہے. جس طریقے سے باب مدینۃ العلم حضرت علی ہیں، اسی طریقے سے باب الحسین حضرت ابو الفضل العباس ہیں. اور آج بھی جو بھی زائر کربلا کی زیارت کرنے کے لیے جاتا ہے وہ پہلے سرکار ابو الفضل العباس کے روضے کی زیارت کرتا ہے، اس کے بعد امام حسین کے روضے کی زیارت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باب الحسین ہیں ابو الفضل العباس. حسین تک جانے کا دروازہ ہے حضرت عباس علیہ السلام. یہ کون ہے عباس؟ یہ وہ عظیم ہستی کے مالک ہیں کہ کسی بھی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوا کہ امامت کے مقابلے میں تسلیم نہ رہے ہوں. سرکار ابو الفضل العباس پہ ہمارے اور آپ کے لاکھوں درود و سلام ہوں. عزیزان گرامی، جہاں پر آپ کے فضائل بے شمار ہیں وہاں پہ آپ کے مصائب بھی بے شمار ہیں. بس آج کی مجلس میں ایک روایت اس وقت کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب قید خانے سے رہائی مل گئی اور پہلا فرش عزا شہزادی زینب نے بچھایا ہے. آج عشرہ زینبیہ کا آغاز ہو چکا ہے نا. جو پہلا فرش عزا جناب زینب نے بچھایا ہے تو تبرکات آنے شروع ہوئے. جب ہم مجلس کرتے ہیں تو ہم تبرک تقسیم کرتے ہیں، لیکن شہزادی زینب نے جب پہلا فرش عزا بچھایا، پہلی مجلس برپا کی تو تبرکات آئے. ان تبرکات میں کیا آیا؟ سیدانیوں کی ردائیں آئی، علی اصغر کا جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں آئیں، خون میں ڈوبا ہوا علم آیا. اور جب تمام تبرکات آ چکے نا تو آخر میں سرہائے شہداء آنے شروع ہوئے. سب سے پہلے آقا حسین کا سر آیا. بیوی زینب آگے بڑھی، اپنے بھائی کے سر کو لیا، سیدانیوں نے ماتم کیا. اس کے بعد ایک ایک سر آتا رہا، ہر سیدانی اپنے وارث کا سر لیتی رہی. لیلا نے آگے بڑھ کے علی اکبر کے سر کو لیا، ام فروا نے آگے بڑھ کے قاسم کے سر کو لیا. ایک ایک بیوی سر کو لیتی رہی، سیدانیاں ایک دوسرے کو پرسا دیتی رہی، سروں پہ ماتم ہوتا رہا. ہاں عزیزان گرامی، دو ننھے ننھے سے سر اور آئے. ارے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا، لانے والے نے کہا کیا اس کی ماں زندہ نہیں ہے؟ ایک مرتبہ شہزادی زینب اپنی جگہ سے بلند ہوئی، نہیں ان کی ماں زندہ ہے لیکن اپنے بھائی سے وعدہ کر کے آئی ہے، ارے جب تک زینب زندہ رہے گی اونو محمد بنا رہے گی. زینب نے اونو محمد کے سروں کو لیا، ایک جگہ پہ لے جا کے رکھ
دیا، لیکن آخر میں ایک سر اور آیا، ارے جس کا لینے والا کوئی نہ تھا۔ شہزادی زینب نے دیکھا کوئی سر کو نہیں لیتا، شہزادی آگے بڑھی، سر اقدس کو لیا، خرامہ خرامہ چلتی ہوئی عابد بیمار کے قریب آئی اور آنے کے بعد کہا اے میرے لال ذرا اٹھو تو صحیح۔ اب نقاہت کے عالم میں عابد بیمار اپنی جگہ سے بلند ہوئے۔ شہزادی نے کہا میرے لال یہ میرے بھائی حسین کا سر، یہ میرے قاسم کا سر، یہ علی اکبر کا سر، یہ اونو محمد کے سر، لیکن میرے لال یہ جو میرے ہاتھ میں سر ہے یہ کس کا سر ہے؟ عابد بیمار تڑپے، پھوپھی جان آپ نے نہیں پہچانا، اے میرے چچا کا سر۔ ارے جب نیزے کی بلندی پہ بلند نہ ہوا، ارے ظالموں نے گھوڑے کی گردن میں ارے میرے چچا کے سر کو لٹکا دیا جب گھوڑا چلتا تھا۔ مولانا تم نے